اور اس کے سوا سب دھوکہ دینے والے ہیں۔ اب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یقین کامل تک پہنچا سکتے ہیں، اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مکالمہ سے شرف حاصل کرا سکتے ہیں، اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں ان میں سے کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیحی صاحبوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد الہام اور وحی پر مہر لگ گئی ہے، اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب اس کے پانے کی کوئی بھی راہ نہیں، اور قیامت تک نومیدی ہے، اور فیض کا دروازہ بند ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے، اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سراسر عقل اور انصاف اور رحم سے مخالف ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر صلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو، اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہ گاروں کو بچاوے۔ لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مظلومانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خصلت سے کیوں کر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں، اور کیوں کر ایک بے گناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سند مل سکتی ہے، بلکہ اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے، کیونکہ گناہگار کے عوض میں بے گناہ کو پکڑنا خلاف انصاف ہے، اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رحم ہے، اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں۔ اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل سبب گناہ کے سیلاب کا قلت معرفت ہے، پس جب تک ایک علت موجود ہے تب تک معلول کی نفی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ علت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے۔ اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ گناہ کرنے کی علت جو قلت معرفت باری تعالی ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے، مگر معلول اس کا جو ارتکاب گناہ کی حالت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے۔ تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجز معرفت کامل کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور نہ اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی فعل یا ترک فعل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے، اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں، پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے۔ اے عزیزو اور پیارو، اس جگہ راستی کی حمایت اس بیان کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی امر صاف نہیں ہے۔ وحی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے، اور مسیح اور حواریوں کے بعد معجزات بھی بند ہو گئے ہیں، رہا عقلی طریق، سو آدم ذات کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا۔ اور اگر گزشتہ معجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کیے جائیں تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا۔ چنانچہ ایک انجیل میں یہ فکرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے۔ اب دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے، لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیں گے۔ یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ماں سوا اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات موسیٰ نبی کے معجزات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہیں، اور ایلیا نبی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں
تو ایلیا کے معجزات کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ پس اگر معجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں، اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب میں اس کو بیٹا کہا گیا ہے، ایسی تحریروں سے اس کی خدائی نکالنا درست نہیں۔ بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، بلکہ بعض کو خدا بھی، پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتابوں میں بجز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا، تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر حمل کرنا نادانی تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر جس حالت میں بائبل کے روح سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں، تو دوسرے شرکاء کو کیوں اس فضیلت سے محروم رکھا جاتا ہے؟ غرض نجات کے لیے اس منصوبہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی تعلق نہیں پایا جاتا، بلکہ دوسرے کی نجات کے لیے خودکشی کرنا خود گناہ ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز مسیح نے اپنی رضامندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا، بلکہ شریر یہودیوں نے جو چاہا اس سے کیا، اور مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے باغ میں ساری رات دعا کی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے، تب خدا نے بباعث اس کے تقوی کے اس کی دعا قبول کی اور اس کو صلیبی موت سے بچا لیا، جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے۔ بس یہ کیسی تہمت ہے کہ مسیح نے اپنی رضامندی سے خودکشی کی؟ ماں سوا اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے درد سر جاتی رہے۔ ہاں، ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے اور ان کامل بندوں میں سے تھے جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے، لیکن وہ الفاظ جو ان کی نسبت یا دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں، ان سے نہ ان کو اور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں۔ میں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہوں، اور میری نسبت خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں وہ اعزاز اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بارے میں نہیں دیکھے۔ اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں؟ رہی انجیل کی تعلیم، سو میری رائے یہ ہے کہ تعلیم کامل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی گواہ کی پرورش کرے، نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور ڈال دے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ کامل تعلیم میں نے قرآن شریف میں ہی پائی ہے۔ وہ ہر ایک امر میں حق اور حکمت کی رعایت رکھتا چلا جاتا ہے۔ مثلا انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دے، مگر قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں، بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے یا انتقام کو، اور عفو کو چاہتا ہے یا سزا کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہی قرآنی تعلیم کامل ہے، اور بغیر اس کی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ، مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر، کہ یہ سب تیرے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ چاہیے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو، اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر، کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے۔ اس زمانہ کے مخالف فرقے شاید اس حکم سے مخالفت کریں گے، کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے، مگر تجربہ